یہ ہوتی ہے کہ اکثریت عورت کو مرد کہتے ہیں وہ ماننا پڑے گا. یہ کیسی جمہوریت ہے جو عورت کو مرد کہہ رہی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو ہنسی کو جو ہے دکھ کہہ رہی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ وہ تو سب کو پتا ہے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا. حکومت گرانی تھی نا. آزاد کشمیر میں تو دیکھیں نا کہ 3 گروپ بنے تھے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، خود ہی گروپ بن گئے اور ان کی تشکیل ہو گئی. آپ جب کرنے والے ہوتے ہیں، آپ جب اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں تو کہاں جاتا ہے آئین؟ کا مطلب اقتدار نہیں، قوم کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہاں اقتدار ہی جمہوریت اور سیاست ہے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. جمہوریت عورت کو مرد کہے تو ماننا ہوگا. کاشف عباسی اور کائرہ لڑ پڑے، تمہیں بولنے نہیں دوں گا. گلگت کشمیر حکومتیں ٹوٹی، کراچی میں ہم نے ووٹ ڈالنے نہیں دیا. ٹاک شو میں میزبان پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ اور سینئر صحافی کاشف عباسی کے درمیان اہم گفتگو ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے لوگوں کے کامنٹس شامل لیکن اس سے پہلے الگ نیوز نے لوگوں کے لیے، جو لوگ کامنٹس دینا چاہتے ہیں، روزانہ کے جو 3 کامنٹس ہم اپنے پروگرام یا اپنی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کامنٹ آپ کا ہو تو 0300 الگ نیوز کا جو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 0300 0073714. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، نمبر فلیش بھی کر رہا ہوگا. 0300 0073714 پر ٹیکسٹ میسج کی صورت میں، وائس نوٹ کی صورت میں یا ویڈیو میسج کی صورت میں آپ اپنا کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی کوئی رائے بھی دے سکتے ہیں. آپ اپنی آواز ہم تک پہنچا سکتے ہیں سوال کی صورت میں اور رائے کی صورت میں جو نمبر فلیش کر رہا ہے اس پر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نبیل گوندال ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا ہے. گوندل، اوکے. خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو بھی مسئلہ تھا. دیکھیے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیا آپ دیکھیں جو ڈپریشن کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کیا ہم ان کو اسپیس دیتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم ان کی بات کو ویلیو کرتے ہیں. ایون وہ اپنی بات بھی شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ لوگ مزے اڑاتے ہیں. لوگ ایک تو جج کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں، تفریح کر رہے ہوتے ہیں، تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مذاق کر نہیں رہے ہوتے، مذاق اڑا رہے ہوتے. تو ایسے میں کون چاہے گا کہ وہ اپنی بات جو اندر کی بات ہے یا اس کی اپنی جو پریویسی ہے وہ دوسرے سے شیئر کرے؟ نہیں جائے گا. کوئی اسپیس دینا چاہیے لوگوں کو. گریندر سنگھ لکھتے ہیں کہ ایڈجسٹنگ فار ایکسچینج ریٹ دا سیلری آف پاکستان چیف جسٹس از 100% more than that of چیف جسٹس آف انڈیا. پاکستان سٹیزنز آر بینگ لوٹیڈ بائی اون ٹاپ آفیشلز. دیکھیے، یہ گریندر سنگھ نے بھارت سے کمنٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو چیف جسٹس کی سیلری ہے وہ ہندوستان یعنی کہ بھارت کے چیف جسٹس کی سیلری کے 100 گنا زیادہ ہے. یعنی کہ 100%. 100 مطلب 1000. 17 لاکھ سیلری ہے اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس کی. تو وہ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں گریندر سنگھ صاحب. تو اس حساب سے ہوگا یہ کہ جو بھارت کے جو چیف جسٹس کی سیلری ہوگی وہ 8.5 لاکھ ہوگی. بشرا بطول لکھتی ہے کہ میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی انتخابات میں نہ ہوئی تو پرچے پر صرف عمران خان لکھنا ہے، مگر ووٹ ڈالنے ضرور جانا ہے. ووٹ ڈالنے بالکل جانا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی حق رائے دہی کا آپ نے استعمال کرنا ہے. ووٹ کی طاقت سے ہی آپ اپنے اوپر جو منتخب نمائندے ہیں ان کو منتخب کر سکتے ہیں. ووٹ ہی کی طاقت سے یہ ممکن ہوگا اور کم بروں میں سے کسی برے کا انتخاب کرنا ہے. صحیح. بات کرتے ہیں قمر زمان کائرہ اور کاشف عباسی کے درمیان جو اہم گفتگو ہوئی. قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ اگر اکثریت عورت کو مرد کہہ دے تو آپ کو ماننا پڑے گا. آپ یہ کہیں کہ جمہوریت میں یہ ہوتی ہے کہ اکثریت عورت کو مرد کہہ دے وہ ماننا پڑے گا. تو یہ جمہوریت کیسے حقائق تبدیل کر سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ نمرہ میری اس بات پر ہنس رہی ہے تو اکثریت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ رو رہی ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کیونکہ یہ اکثریت کا فیصلہ، یہ جمہوریت ہے. لیکن کیسے مان لیں؟ لیکن آپ حقائق کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جو چیزیں ویژولز کی صورت میں، ایکشن کی صورت میں نظر آتی ہیں وہ تو نظر آتی ہیں نا، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ کیسی جمہوریت ہے جو عورت کو مرد کہہ رہی ہے؟
یہ کیسی جمہوریت ہے جو ہنسی کو جو ہے دکھ کہہ رہی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ مجھے تو حیرانی ہے اس جمہوریت پر. اور جو کشمیر، گلگت اور اس کے علاوہ جو کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا، سندھ ہاؤس میں جو بندے توڑے گئے، یہ جو پورے معاملے پر بات ہوئی کاشف عباسی کے پروگرام میں، اور لڑائی بھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک، مطلب ہیٹڈ آرگومنٹس ایک دوسرے سے پاس کیے گئے. کم از کم قاہرہ نے تو یہ بھی کہا کہ میں آپ کو بولنے بھی نہیں دوں گا اگر آپ نے میرا جواب نہیں سنا. کاشف عباسی کو یہ انہوں نے سیدھا بولا. تو گلگت میں یہ حال ہی کا واقعہ ہے کہ خالد خورشید کو نااہل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں ان کو توڑا گیا، پی ٹی آئی کے بندے توڑا گیا، فارورڈ بلاک آ گیا. اور لوگ کہتے ہیں نا کیسے بنے گا، کیونکہ 33 کا ایوان ہے پاکستان تحریک انصاف کے بعد 21 کی جو اکثریت ہے، لیکن جو فارورڈ بلاک میں اس وقت جو بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ووٹ لے بھی گئی نا، جو اپنی جو حالیہ اکثریت ہے تو لے کر دکھائے، اور ان کے جو ممبر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگر ووٹ لیں گے تو وہ 7 ہوں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں 33 کا ایوان ہے، 21 کی اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں سردار تنویر الیاس وہ گئے، تو اس کے بعد پھر فارورڈ بلاک بن گیا. یہ فلیش بیک میں ہم جا رہے ہیں تھوڑا، یہ سب کو یاد ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا، جیالہ ہوگا میئر، یہ بلاول صاحب نے بلدیاتی انتخاب سے پہلے ہی بتا دیا تھا. اور پھر وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمیں ووٹ ڈالنے دیں، لیکن نہیں، بندے فیصلہ پہلے ہوگا، فیصلہ بعد میں، وقت بچانا ہے نا فیصلے کا. اور اس کے علاوہ جو سندھ ہاؤس میں راجہ ریاض کی سربراہی میں جو 20 منحرفین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ توڑے گئے. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا. حکومت گرانی تھی نا. اگر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور کے پی کی جو انتخاب جو اسمبلی ہے وہ ڈیزالو نہ کرتی تو یہاں سے بھی فارورڈ بلاک بنتا اور عمران خان کی حکومت گرائی جاتی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی جاتی. کاشف عباسی نے کہا کہ یہ جو ہے اصل مسئلہ تھا جہانگیر ترین کا، جو سندھ ہاؤس میں جو بندے جو لا کر کھڑے کیے گئے، توڑے گئے بندے، تو اس وجہ سے گینگ الگ اس وجہ سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تو دیکھیں نا کہ 3 گروپ بنے تھے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، خود ہی گروپ بن گئے اور ان کی تشکیل ہو گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گلگت میں کس نے کہا کہ حکومت چلے گی؟ گلگت میں کوئی حکومت نہیں چلنے جا رہی، پوری مدت نہیں کرے گی. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ہم آزادی اظہار رائے کے علم بردار ہیں، لیکن آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، ان میں کتنا تضاد ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، 64 بندے کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا صادق سنجرانی کو، چیئرمین سینٹ کو. عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو 64 بندے کھڑے ہو گئے. تو کچھ لوگ وہ جو 64 کھڑے ہوئے وہ تو ان کے حق میں کھڑے ہوئے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ کہا گیا کہ یہ تو جمہوریت کی پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے. جب آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہوتا ہے تو جمہوریت بھی خطرے میں آ جاتی ہے، آئین بھی خطرے میں آ جاتا ہے. اور آپ جب کرنے والے ہوتے ہیں، آپ جب اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں تو کہاں جاتا ہے آئین؟ آئین تو پھر ایک ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے، اور جمہوریت بھی پھر کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جمہوریت اپنی مدت پوری کرے گی. اس کے علاوہ پھر جمہوریت آپ کو اتنی عزیز ہوتی ہے، مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت اس سے آگے چلنی چاہیے کیونکہ ہماری حکومت ہے، اس کو مزید کھینچنا چاہیے کیونکہ جمہوریت ہے اور جمہوریت تو چلنی چاہیے. لیکن کیا یہ جمہوریت ہے کہ آپ 90 روز سے جو انتخابی ڈیڈ لائن ہے وہ تجاوز کر گئی ہے، اس کے باوجود آپ اپنی اس جمہوریت کو حرکت میں نہیں لا رہے کہ بھائی جمہوریت ہے نا تو آپ انتخابات کروائیں، انتقال اقتدار کو ایک پرامن طریقے سے کسی اور کے حوالے سونپیں، کسی اور کے حوالے قیادت کو کریں. لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس وقت اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اور قاہرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ
میں اتنا جمہوری ہوں جتنا یہ معاشرہ، اور جب کہ کاشف عباسی نے کہا کہ میں اتنا جمہوری ہوں جتنا یہ نظام. تو یہ سارا سسٹم ہے آج. قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب اقتدار نہیں، قوم کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہاں اقتدار ہی جمہوریت اور سیاست بن گئی ہے. تو اس جمہوریت میں اس اقتدار کے لیے آپ بھی تو آگے آتے رہے نا. آپ نے کب یہ کہا ہے کہ میں اقتدار نہیں لوں گا؟ جب آپ کو وہ چیز ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے اور وہ چیز آپ اپنا اصول بنا لیتے ہیں اور دوسرے کے لیے وہ چیز غلط ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے غلط ہے، کیونکہ آپ کو وہ اپنی جو چیز فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا کوئی اصول اس پہ معنی نہیں رکھتا، باہر میں جائے اصول. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سیاست دان سب کچھ درست کرنے والا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان نہیں. آپ دیکھیں جتنی بھی تبدیلیاں لائی ہیں وہ مفکروں نے لائی ہیں، وہ مدبروں نے لائی ہیں، وہ سائنٹسٹ نے لائی ہیں، اور وہ جتنے بھی علم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے لائی ہیں. سیاستدان وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو قاہرہ برادری کا ووٹ ملتا ہے، کاشف عباسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو عباسی برادری کا ووٹ ملتا ہے، یا برادریوں کے نام پہ ووٹ ملتے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ذمہ دار تو ہے نا، جب آپ کی جو آپ کے عوام ہے وہ آپ کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے حق میں اور ہمارے لیے فیصلے کریں، لیکن آپ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو جمہوریت اس لیے عزیز ہوتی ہے کیونکہ آپ اس میں اقتدار اور حکومت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. قمر زمان قاہرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے. دیکھیں پابندی لگائی جائے یا نہیں لگائی جائے، لیکن کیا پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے؟ عمران خان اگر نااہل ہو گیا تو اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی تو لگ گئی نا. پاکستان تحریک انصاف کو جو تقریباً 90% سے زیادہ جو ووٹ ملتا ہے وہ عمران خان کے نام پر ملتا ہے. اگر عمران خان پر پابندی لگ گئی، اب دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پر کوئی خطاب نشر نہیں ہوتا، نام لینے تک پابندی ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی تو لگا دی گئی ہے نا. ٹھیک ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.